کیا آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں ایک ایسا محل ہے جو بچھو یعنی اسکارپیوں کی شکل میں بنا ہے؟ یہ محل آخر اس انداز میں کیوں تعمیر ہوا اور کیوں دنیا کے بادشاہ یہاں خیام کرتے تھے؟ ایک نواب نے یورپ جا کر ایسا کیا دیکھا کہ دکن کی پہاڑی پر آسمان جیسا محل کھڑا کر دیا۔ ایک طرف شاہانہ شان اور اسی پہاڑی پر ایک خاموش اذان، فلک نما۔ آئیے جانتے ہیں اس محل کی اصل کہانی کیا ہے۔ تاریخی شہر حیدرآباد میں واقع فلک نما پیلس دکن کی شاہانہ عظمت کی زندہ علامت ہے۔ جب تاریخ سنگ مرمر میں سانس لینے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ فلک نما پیلس کے چوکھٹ پہ کھڑے ہیں۔ یہ صرف محل نہیں بلکہ حیدرآباد کے تہذیب و تمدن اور اس کی شاہانہ روایت کا جیتا جاگتا استعارہ ہے۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا، وہی شان وہی پہچان، ایک نیا اور شاندار مقام۔ رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے ڈیلی لکی ڈرا اور چاند رات بمپر لکی ڈرا۔ ہر گھر کی کہانی ایک نرم روٹی سے شروع ہوتی ہے اور اس روٹی کی اصلیت ہوتی ہے بہترین گیہوں RAR شربتی پریمیم ویٹ آٹا۔ 1884 میں نواب سر وقار العمرہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ یورپ کے سفر سے متاثر ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حیدرآباد میں ایک ایسا محل تعمیر کیا جائے جہاں اٹالین شان ہو اور ٹیوڈر طرز کا امتزاج بھی نظر آئے۔ 9 سال کی مسلسل محنت کے بعد 1893 میں یہ خواب حقیقت بنا۔ اٹالین سنگ مرمر سے تعمیر شدہ یہ محل اپنی ساخت میں بچھو کی مانند ہے۔ درمیان میں مرکزی عمارت اور اطراف میں پھیلے ہوئے بازو۔ ریاستی استقبالیہ ہال کی فریسکو آرائش اور سنہری نقش و نگار آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ بال روم میں 2 ٹن وزنی ہاتھ سے چلنے والا آرگن آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پر 60 پرتعیش کمرے اور 22 وسیع ہال موجود ہیں۔ ڈائننگ ہال میں ایک وقت میں 101 مہمان بیٹھ کر دعوت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لائبریری ونڈسر کیسل کی طرز پر تعمیر کی گئی، اخروٹ کی لکڑی سے تراشی گئی چھت کے ساتھ۔ 5000 سے زیادہ کتابیں، نایاب مخطوطات اور قرآن مجید کے نفیس نسخے یہاں محفوظ رکھے گئے۔ 1897 کے بہار کے موسم میں حیدرآباد کے چھٹے نظام میر محبوب علی خان کو اس محل میں خیام کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اپنا خیام پہلے 1 ہفتے تک بڑھایا، پھر 2 ہفتوں تک اور پھر پورے 1 مہینے تک۔ اس پر سر وقار نے یہ محل انہیں پیش کر دیا۔ نظام نے اس پیشکش کو قبول کیا لیکن محل کی قیمت کا کچھ حصہ ادا بھی کیا۔ آج فلک نما پیلس ایک پرتعیش ہیریٹیج ہوٹل ہے جسے تاج ہوٹلز چلاتا ہے۔ یہ عام سیاحوں کے لیے مکمل طور پر کھلا نہیں بلکہ محدود اور خاص بکنگ کے ذریعے ہی رسائی ممکن ہے۔ اسی شان و شوکت کے پہلو میں ایک سادہ مگر باوقار مسجد بھی موجود ہے جس کا نام ہے مسجد خسر۔ مسجد خسر جسے فلک نما مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی نواب وقار العمرہ نے 1884 سے 1893 کے درمیان تعمیر کروائی۔ پہاڑی پر واقع یہ مسجد آج نسبتاً خاموش اور قدرے خاستہ حالت میں ہے مگر دکن کی روحانی پہچان کی یاد دلاتی ہے۔ وقف ریکارڈ کے مطابق اس کا رقبہ تقریباً 20,800 مربع فٹ ہے۔ اس کی سادہ طرز تعمیر یہ بتاتی ہے کہ دکن کی شان صرف سنگ مرمر اور فانوس تک محدود نہیں تھی بلکہ روحانیت کی روشنی بھی اس کا حصہ تھی۔ یہ دکن کی تاریخ کا صفحہ ہے، سیاست کا مرکز، فن تعمیر کا شاہکار اور روحانیت کا عکس بھی۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں، سنہری فانوس کی روشنی اور پہاڑی پر قائم
खामोश मस्जिद सब मिलकर एक ही दास्तां सुनाती है। आसमान को छूने की ख्वाहिश की दास्तां जो आज भी हैदराबाद के उफ़ पर जगमगा रही है। फलकनुमा की अज़मत रफ्ता हमें याद दिलाती है कि अज़मत वही है जो ज़माने की गर्द से बेनियाज होकर भी रोशन रहे। तभी तो कहते हैं कि उठ ऐ नज़र के देखिए शान खुदी का राज, उठ ऐ नज़र के देखिए शान खुदी का राज, फलकनुमा के इर्द गिर्द है अज़्म की परवाज़। फलकनुमा पैलेस हैदराबाद से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तां। अगर आप इसी तरह की तारीखी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।